ایک ایسا گھوڑا جو اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، سنہرے پنکھوں اور چاندی جیسی رنگت والے تاریخ کے بے مثال گھوڑے جو کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی شان ہوا کرتے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پنکھ کیوں کٹوا دیے؟ ہم آج کی اس ویڈیو میں ان نایاب گھوڑوں کی مکمل تاریخ کو جانیں گے۔ زمانہ قدیم میں گھوڑے ایک بیش قیمت جانور تھے جو نہ صرف سواری بلکہ جنگی قوت کے طور پر بھی استعمال ہوتے تھے۔ لوگ گھوڑے کی خرید و فروخت کے ساتھ مخصوص کاغذات بھی رکھتے تھے جن میں ان کے مالک، موجودہ مالک، ماں باپ، تاریخ پیدائش اور گھوڑے کا مکمل شجرہ نسب بھی ہوتا تھا۔ یہ ایک مکمل دستاویز ہوتی تھی جو ان گھوڑوں کے اعلیٰ نسل ہونے کا ثبوت ہوا کرتے تھے۔ نیز ان گھوڑوں کی تربیت کے لیے نوکر چاکر اور رہائش کے لیے بڑے بڑے استبل ہوتے تھے۔ مختصر یہ کہ گھوڑوں کی تربیت اور ان کی نسل کے متعلق معلومات قدیم زمانے میں ایک فن اور قابلیت مانی جاتی تھی۔ روایتوں کے مطابق ملکہ سبا بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بھی بہت متاثر تھی، لہٰذا ایک دفعہ ملکہ بلقیس کو یہ خواہش ہوئی کہ وہ بھی اس تخت پر بیٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سیر و سفر کریں۔ لہٰذا اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہر روز تخت پر بیٹھ کر فضاؤں میں سفر کرتے ہیں اور تمام دنیا کے گرد پھرتے ہیں، آپ ایک دفعہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں تاکہ میں اس تخت پر سیر کر سکوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ ملکہ سبا کی خواہش پوری کرے، لہٰذا ہوا نے تخت کو اڑایا اور ان سب کو لے کر ایک جزیرے میں اتار دیا۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جس جزیرے پر اترا وہ 7 سمندروں کے بیچ کی جگہ یعنی کہ ایک جزیرہ تھی۔ ملکہ بلقیس یہاں کا سبزہ اور نہریں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ یہاں اس نے ایک عجیب و غریب قسم کے گھوڑے دیکھے جن کے بالوں میں پر نکلے ہوئے تھے۔ ان گھوڑوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو دیکھا تو گھبرا کر پرندوں کی طرح پرواز کر گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ گھوڑے سلیمان علیہ السلام کو بہت پسند آئے۔ ملکہ سبا نے بھی ان گھوڑوں کو بہت پسند کیا، لیکن اب وہ ان کی دسترس سے نکل چکے تھے، لہٰذا جب سلیمان علیہ السلام وہاں سے واپس اپنے محل آئے تو انہوں نے جنوں کو حکم دیا کہ وہ ان گھوڑوں کو جہاں کہیں بھی ہوں وہاں سے پکڑنا ہے۔ ان جنوں نے کہا، ہم خشکی کے جن دریاؤں اور سمندروں میں اختیار نہیں رکھتے، وہ گھوڑے سمندروں میں روپوش ہو چکے ہیں، اس لیے اب اگر ان کو وہاں سے کوئی لا سکتا ہے تو وہ ایک سمندری جن ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ جن جس کا سمندروں پر اختیار ہے وہ کہاں ہے؟ جنہوں نے جواب دیا کہ اس جن نے آپ کی اطاعت سے انکار کر دیا اور وہ آپ سے باغی ہو کر سمندر کی تہ میں چھپ گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو پکڑ کر لانے کا حکم دیا، لہٰذا آپ علیہ السلام کے غلام جنوں نے سمندر کے پاس جا کر آواز لگائی کہ اے جن، تو جس بادشاہ کے ڈر سے چھپا ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا اب تو باہر آ جا کیونکہ اب تمام جن آزاد ہو چکے ہیں۔ جب سمندر کے اس جن نے ان کی آواز سنی تو وہ جن اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر سے باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی اسے اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر جن دھر دھر کانپنے لگے اور اس نے آپ کی اطاعت قبول کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندری جن سے کہا کہ میں ایک جزیرے پر گیا تھا تو میں نے وہاں گھوڑوں کی ایک عجیب و غریب نسل دیکھی جن کے بازوں کی جگہ پر ہیں اور وہ اڑتے ہیں۔ سمندری جنوں نے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ وہ گھوڑے کہاں چھپے ہیں، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں اس گھوڑے کو لانے کا حکم دیا۔ لہٰذا جب وہ گھوڑے ایک چشمے سے پانی پی رہے تھے تو ان جنوں نے اپنی تدبیر اور ہوشیاری سے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے نہایت ہی عمدہ نسل کے تھے جن کا نام جیاد تھا۔ لفظ جیاد جیت کی جمع ہے جس کے معنی تیز رفتار ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک عظیم الشان لشکر تھا جن میں انسان، جنات، جانور اور پرندوں کے الگ الگ دستے ہوتے تھے۔
لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر میں ان اعلیٰ نسل کے تیز رفتار گھوڑوں کے لیے ایک الگ دستہ بنا دیا جو جنگوں اور فتوحات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں سب سے اہم رول ادا کرتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوجی طاقت بن گئے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ شام کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کے بالوں اور پیشانی پر پیار سے ہاتھ پھیر رہے تھے۔ آپ ان گھوڑوں کی دیکھ بھال میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ سورج ڈوب گیا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ چنانچہ جب آپ نے نظر اٹھائی تو وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو چکے تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبردار کیا کہ اے سلیمان، تم دنیا کی مال کی محبت میں اتنے مشغول اور گرفتار ہوئے کہ نماز عصر بھی ادا نہ کر سکے۔ اللہ کو تمہاری یہ مشغولیت پسند نہیں آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گڑ گڑا کر اللہ کے دربار میں توبہ و استغفار کیا اور سجدے میں گر کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب کی عبادت سے مجھے اس چیز نے غافل کر دیا، میں ایسی چیز ہی نہیں رکھوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے ان گھوڑوں کو پیش کرنے کا حکم دیا اور پھر ان کے پروں کو کٹوا دیا۔ لہٰذا ان اعلیٰ نسل جعاد گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیے گئے اور پھر آج تک ان کے پر پھر دوبارہ نہیں نکل سکے۔ اس کے بعد دوبارہ کبھی اس دنیا میں اڑنے والے گھوڑے نہیں دیکھے گئے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو گھوڑوں کے بدلے ہوا پر اختیار دے دیا گیا۔ یہ ہوا ان گھوڑوں سے کئی زیادہ تیز رفتار تھی جو آپ علیہ السلام کے لیے مسخر کر دی گئی، جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام 1 مہینے کا سفر 1 دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کچھ یوں آیا ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو اس نے کہا، میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر انہوں نے ان کے پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ بعض لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کو ایک عام عربی گھوڑوں ہی کی نسل قرار دیتے ہیں اور اڑنے والے گھوڑوں کو محض قصے کہانیوں اور داستانوں کی باتیں مانتے ہیں، جبکہ احادیث میں اس بات کی واضح دلیل ملتے ہیں، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے سفر سے واپس آئے تو گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ جب تیز ہوا کے جھونکے سے گھر کے ہونے کا پردہ ہٹ گیا، وہاں سیدہ عائشہ کے کھیلنے کی گڑیاں رکھی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی ان پر پڑ گئی۔ دریافت کیا کہ یہ کیا چیز ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا، یہ میری گڑیا ہیں۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے بیچ ایک گھوڑا سا بنا ہوا ہے جس کے 2 پر بھی کپڑے کے لگے ہوئے ہیں۔ پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، گھوڑا ہے۔ فرمایا، اور یہ ان کے پر دونوں طرف کپڑے کے کیا بنے ہوئے ہیں؟ کہا، یہ دونوں ان کے پر ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان کے پردار گھوڑے تھے؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسے، یہاں تک کہ آپ کے آخری دانت دکھائی دینے لگے۔ اس روایت سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا کوئی عام گھوڑا نہیں تھا، بلکہ ان کے حقیقی پر تھے، اور اس بات سے عرب لوگ واقف تھے۔ روایتوں کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پر کاٹ دیے تو پھر کبھی ان کے پر نہیں آئے، جبکہ ان کی نسل برقرار رہی۔ امام عالی مقام حسین ابن علی کا گھوڑا ذوالجناح بھی انہی گھوڑوں کی نسل سے تعلق رکھتا تھا، اور ذوالجناح کا شجرہ نسب حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے سے جا ملتا ہے۔ دنیا کی الگ الگ تہذیبوں، علاقوں اور مذاہب میں اس اڑنے والے گھوڑے کا ذکر ملتا ہے۔ قدیم یونان میں اس گھوڑے کو پیگاسس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ گریک مائیکالوجی کے مطابق یہ گھوڑا قدیم یونان میں ہوا کرتا تھا، جس کا رنگ سفید تھا۔ کہتے ہیں کہ پیگاسس کا جنم ایک سپاہی پوزائیڈن اور ایک راکشش عورت میڈوزا کے ملاپ سے ہوا تھا۔ رومن میتھولوجی کے مطابق پیگاسس کو صرف وہی شخص اڑا سکتا ہے جس کا دل خالص اور سچا ہو۔ یہ گھوڑا نہایت ہی عقل مند اور طاقتور ہوتا ہے۔ قدیم یونانی لوگ اسے زیوس دیوتا کی سواری مانتے تھے، جو زیوس کو آسمانی بجلیاں لا کر دیا کرتا تھا۔ تاریخ میں جس یونیکارن گھوڑے کا ذکر ملتا ہے
وہ بھی اس پیگاسس کی نسل سے تعلق رکھتا تھا جس کی پیشانی پر ایک سینگ ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک طلسماتی اور خوبصورت سینگ تھا جس سے کئی بیماریوں کا علاج ہوتا تھا۔ یونیکارن کا ذکر جاپان، چین، روس اور یورپی ممالک کے قصے کہانیوں میں آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یونیکارن دراصل سندھو گھاٹی میں رہا کرتے تھے اور دنیا میں آخری بار بھی انہیں یہیں دیکھا گیا تھا۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔